سرحد پار سے دہشت گردی کے خلاف برداشت کی حد ختم ہو چکی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ افغان رجیم دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ سرحد پار سے دہشت گردی کے خلاف برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اقدامات عوام کو سرحد پار دہشت گردی سے محفوظ بنانے کے حق دفاع پر مبنی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں صدر مملکت نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کی برداشت اپنی حد کو پہنچ چکی۔ پاکستان کی حالیہ کارروائیاں اپنے عوام کے دفاع کے فطری حق کے تحت کی گئی ہیں۔ سرحد پار دہشت گردی کے خلاف بارہا خبردار کیا گیا مگر نظر انداز کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ٹویٹ میں اپنے 8 فروری کے پیغام کا حوالہ بھی دیا۔ کہا 8 فروری کو اپنے بیان میں پاکستان نے عالمی برادری کو متنبہ کیا تھا دہشت گرد کو سرحدوں پار سہولت دی جائے تو نتائج دنیا کے بے گناہ شہریوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان نے بتایا تھا طالبان حکومت نے 11 ستمبر سے بھی بدتر حالات کر دیے ہیں۔ کابل میں موجود خود ساختہ رجیم کو اقوام متحدہ بھی تسلیم نہیں کرتی۔ یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ افغانستان دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ سانحہ گل پلازہ بچوں کو بلایا اور بیانات لیے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ماچس سے کھیل رہے تھے۔ ایس ایس پی سٹی ٹریفک اجاز شیخ سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ گل پلازہ کمیشن کے روبرو پیش ہوئے اور بتایا کہ جب وہاں پہنچا تو دیکھا میں روڈ والی سائڈ پر آگ بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی۔ آگ کے بارے میں بتایا گیا کہ آگ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ڈی سی آفس والی سائڈ سے آگ زیادہ نہیں تھی، لوگ وہاں سے سامان نکال رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 3 سائڈ سے پولیس کی نفری لگا کر لوگوں کو روکا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تینوں سائڈز کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اجاز شیخ کا کہنا تھا کہ بتایا گیا کہ وہ بچے ماچس سے کھیل رہے تھے۔ ہم نے بچوں کو بلایا اور ان کے بیانات لیے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کھیل رہے تھے، یہ چیزیں انکوائری کا حصہ ہیں۔ کمیشن نے کہا کہ بیسمنٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم سے شیئر کریں۔ ہمیں بتایا گیا آگ سے پہلے دھواں پھیلا اور پھر آگ، جس پر اجاز شیخ کا کہنا تھا کہ پلازے کے 17 دروازوں میں سے 4 کھلے ہوئے تھے۔ دروازے کھولنا ایسوسی ایشن کا کام تھا۔ وہ دکانوں سے پیسے لیتے ہیں، چوکیدار رکھے ہوئے ہیں۔ ایسوسی ایشن والے سب سے پہلے چوکیداروں کو کہتے کہ دروازے کھولیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو میں کوئی مسائل نہیں ہوئے۔ ریسکیو کے کام میں لوگوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ 1 ماہ پہلے گرین لائن کا کام شروع ہوا۔ گل پلازہ کی ایک طرف روڈ 12 فٹ اور دوسری طرف 15 فٹ ہے۔ ہمارے پاس شہر بھر میں 5200 کی نفری ہے۔ جب واقعہ پیش آیا تو مختلف جگہوں پر ہماری نفری موجود تھی۔ امریکہ میں برفانی طوفان، 6 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، شہریوں کے لیے الرٹ جاری۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں کو تاریخ کے شدید ترین برفانی طوفان کا سامنا، جس کے باعث 6 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ اس قدرتی آفت نے نظام زندگی کو مفلوج کر رکھ دیا اور کروڑوں افراد متاثر ہوئے۔ امریکی حکام نے شدید برفباری اور یخ بستہ ہواؤں کے پیش نظر نیو یارک، نیو جرسی، ڈیلاویئر، رھوڈ آئیلینڈ، کنیکٹیکٹ اور میساچوسٹس میں ایمرجنسی نافذ کیے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق برفانی طوفان کی شدت کو دیکھتے ہوئے 5,40,00,000 سے زائد افراد کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے اور شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ طوفان کے باعث فضائی سفر بری طرح متاثر ہوا۔ 3,500 سے زائد پروازیں مکمل طور پر منسوخ کر دی گئیں جبکہ 15,000 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہیں، جس سے ہزاروں مسافر ایئرپورٹس پر پھنس گئے ہیں۔ نیو یارک میں ٹریول بین، سفر پر پابندی نافذ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ رہنما MQM غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کریں، شرجیل انعام میمن۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس ان کی کم علمی اور آئین سے ناواقفیت کی واضح علامت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ان دنوں رہنما نے آئین اور قانون کا سنجیدہ مطالعہ نہیں کیا، ورنہ وہ اس نوعیت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے گریز کرتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال دونوں وفاقی وزیر ہیں اور وفاقی وزیر کی حیثیت سے اس طرح کے بیانات سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے۔ سینئر وزیر سندھ کا کہنا تھا کہ ہم وفاقی حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ وضاحت کریں کہ ان کے 2 وفاقی وزیر اور اتحادی جماعت مسلسل سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش میں
کیوں مصروف ہیں۔ سر جیل میمن نے کہا کہ گورنر ہاؤس آئینی منصب کی علامت ہے اور اسے سیاسی محاذ آرائی یا صوبائی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کا مرکز نہیں بننا چاہیے۔ وفاقی حکومت فوری وضاحت کرے اور ان تمام واقعات کے محرکات واضح کرے۔ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان نے پاکستان بیٹر بابر اعظم کے بیٹنگ آرڈر میں تنزلی کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا فیصلہ حکمت عملی کے مطابق درست تھا۔ پیلسی نے مزید کہا کہ ٹی20 میں ابتدائی 6 اوورز میں تیز رفتار سٹرائک ریٹ درکار ہوتا ہے۔ کلاسک سٹروک کھیلنے والے کھلاڑی جیسے بابر اعظم کبھی کبھار اس رفتار کے تقاضوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جنوبی افریقی سٹار کا کہنا تھا کہ ہیسن نے بابر اعظم کی مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بہترین کردار دیا ہے، ان کی صلاحیت کو نظر انداز نہیں کیا۔